توجہ چاہتا ہوں. صوفی جدھر سے گزرا، جو راستہ ہے جدھر سے صوفی آ رہے ہیں، صوفیاء کرام آ رہے ہیں، یہ خاندان جانتے ہو نا آپ، اونچا سے آیا ہے، ملتان سے آیا ہے. تو ملتان سے آیا تو کیسے آیا؟ اوپر سے اڑ کے یہاں آ گیا؟ نہیں نہ آیا، کہیں زمین سے آیا ہے، زمین پر قدموں کے نشان ڈالتا آیا. تو وہ گلی کون سی ہے جس سے ملتان سے چل کے ہندوستان میں داخل ہو گیا؟ تو جب آپ اس گلی کا اندازہ کریں گے تو پتہ چلے گا پنجاب ہے وہ گلی، ہے نا. اب اس گلی سے جو یہ خاندان بخاری گزرا تو یہ ربنا 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 ربا ربا رب ربا کرتے ہوئے گزرا تو زمین نے بھی اس لذت کو چکھ لیا اور پنجاب میں رب لفظ رائج ہو گیا. اب سارا پنجاب رب رب ربا ربا کیے ہوئے. کوئی پوچھے ارے کون زبان کا لفظ ہے؟ تیری زبان کا ہے. نہیں نہیں نہیں، اتنا گہرا امپیکٹ، اتنا گہرا اثر، ایسا پربھاؤ، ایسا بھاؤ تو دکھایا ہی نہیں کسی نے، ہے نا. زبان اپنی چھینٹتے گئے جیسے چوڑا چھینٹ رہے ہوں، سب خوشبو سے معطر ہو گیا، ویسے ہی زبان چھینٹ گئے، ہے نا. اب پوچھے کہ رب اور صاحب یہ دو لفظ ہے جو پنجابیوں کے ہاں اس طرح آ گیا ہے جیسے گرو گرنتھ صاحب کا لفظ ہو، ہے نا. لیکن رب اور صاحب دونوں کو انہوں نے کس کے پکڑا ہوا ہے نا. ذرا سی محنت اور ہو گئی ہوتی تو کچھ نہ بچتا جسے یہ پکڑے نہ رہتے، ہے نا. رب اور صاحب، ہے نا. زبان دیکھیے جناب، یہ صوفیہ کا کرم ہے، آسانی سے کوئی کسی کی زبان اختیار نہیں کرتا، اور اختیار کرتا بھی ہے تو بھید بھاؤ رکھتا ہے. یہاں تو اختیار کرنے والے کو پتا تک نہیں ہے کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے نا. ہائے کرم فرمائی، ایسا بھیگا کہ بھیگنے کا احساس نہ رہا. جناب تو رب تو سب کہہ رہے، وہ بھی کہہ رہا، آپ بھی کہہ رہے، ہم بھی کہہ رہے، لیکن یہاں اس رب کہنے والے کا ذکر ہے جو رب کو اپنا رب بھی کہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر ڈٹا بھی رہتا ہے. اچھا جناب، یہ ڈٹا رہنا، اس سے پتا چلا کہ رب کہنے کے سلسلے میں کچھ معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے جس سے آدمی کو رب کہہ کے پیچھے ہٹنا پڑے، ہے نا. آسان نہیں ہے رب کہہ کے ڈٹے رہنا. رب کہہ دیا، اب ہزاروں بوسنیا ہرز کو بھی نہ ہو جائے، اور ہزاروں گجرات ہو جائے، اور ہزاروں بھاگلپور ہو جائے، ہوا کرے رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ادھر سے ادھر نہیں ہونے والے، ہے نا. کس سے مس نہ ہو، استقامت، استقامت، ٹھہراؤ، اڈگ رہے، ہلے نہیں. رب کو رب کہا، اس پر قائم رہا. یہ آسان نہیں ہے. استقامت کی بھی بہت سی قسمیں، ایک چھوٹی سی قسم آپ کو سناؤں. بابا فرید گنج شکر کی خانقاہ میں جو پاک پٹن میں ہے، حضرت نے وہاں ہجرت کر لی، اور ان کا ہجرت کرنا اس قدر بابرکت ہوا کہ تمام مورخین اس زمانے کے لکھتے ہیں کہ سرحدی علاقوں پر بابا فرید کا بنیادی کام ہے. آج جو بانٹنے والے ملک بانٹ لیتے ہیں اور کام کرنے والے علاقہ طے کرتے ہیں، تم اس علاقے میں جاؤ، تم اس علاقے میں جاؤ، یہ جماعت داہنے جائے گی، یہ جماعت بائیں جائے گی. اور کوئی پوچھے حضرت یہ جو داہنے بائیں جماعت جا رہی ہے، اس کو داہنے جانے کے لیے میدان کس نے دیا؟ یہ تو نیکسلائٹ کا کام ہے کہ لگی کھیتی کاٹ ڈالو، چاہے کسی نے لگایا ہو، ہے نا. یہ بابا فرید کی لگائی ہوئی کھیتی ہے. ملک بانٹنے والوں نے ملک بانٹ لیا، اور جائیداد کاٹنے والے صبح شام جائیداد کاٹتے ہیں. کسے معلوم ہے کہ یہ خدمت صوفیوں کے خون پسینے کا نتیجہ ہے. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، بابا فرید کی خانقاہ میں رش ہے، مجمع ہے، ازدحام ہے، مرجع ہے، مرجوع ہے کہ ایک بیگ کسی اعلان کرنے والے کی آواز آتی ہے. اعلان کرنے والا نقیب چوبدار چلا چلا کر اعلان کر رہا، آج جس نے بہاؤالدین زکریا ملتانی شیخ زمانہ کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا. اعلان کرنے والے کے پیچھے پیچھے ہاتھی پر سوار بہاؤالدین زکریا ملتانی تشریف لا رہے ہیں. مجمع ہے کہ ڈھانٹے مارنا ہے، پوری گلی بھر گئی ہے، سڑک بھر گئی، لوگ نکل گئے ہیں کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی زیارت کریں. اعلان ہو رہا ہے کہ جو حضرت کو دیکھ لے گا وہ مغفور ہوگا، بخشا جائے گا، ہے نا.
اس میں گھبرانے کی بات نہیں. بعض آدمی کو فوراً اختلاج ہونے لگتا ہے. بیچارے اس قدر مشکل کام سمجھتے ہیں مغفرت. اپنے گناہ کی وجہ سے سمجھے تب تو ٹھیک ہے, وہ اللہ کے لیے مشکل سمجھتے ہیں, ہے نا. اپنے گناہ کی وجہ سے اگر مشکل سمجھے تب تو کوئی بات نہیں, وہ تو ہے ہی مشکل. لیکن پروردگار کی مہربانیاں اور کرم فرمائیاں اور جلوہ سامانیاں, اس کے لیے بھی مغفرت کوئی تنکے سے زیادہ حیثیت رکھتا کچھ نہیں. پروردگار چاہے تو یوں بخشے کہ گنہگار کو اپنے گناہ کے باوجود پتہ بھی نہ چلے کہ کیسے بخش دیے گئے, ہے نا. اس کی شان کریمی کا کیا کہنا. اس کے الگ الگ معاملے ہیں. کبھی وہ اپنے حبیب سے کہلواتا ہے جو بخشے ہوئے کے ساتھ لوگوں کو کھا لے وہ بخشا گیا. کبھی یہ کہلواتا ہے جو بخشے ہوئے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے وہ بخشا گیا, ہے نا. اور کبھی یہ کہلواتا ہے جو بخشے ہوئے کے پیچھے نماز پڑھ لے وہ بخشا گیا, ہے نا. یہ سب بخشائش کی ترنگیں ہیں, رنگ ہے پروردگار کا. ایک رنگ یہ بھی ہے کہ کسی ولی کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم کو جو دیکھ لے سو بخشا جائے, ہے نا. اب ولی کی مہربانی دیکھیے, ایک مہربان سے جب دوستی ہوتی ہے تو مہربان کی کچھ چھینٹ مہربانی کی شکل میں پڑھی جاتی ہے. اس سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم برسر عام نکل جانا. اس کو جیسے ہی معلوم ہوا اس نے نقیب بحال کیا, ہاتھی پر سوار ہوا اور نکل پڑا کہ جب مہربانی کا چھینٹا پڑ گیا ہے تو اس چھینٹے میں ساگر جیسی کیفیت تو ہوگی, چلو اس ساگر کو دکھا دیں, ہے نا. نکل پڑے بہاؤدین زکریا ملتانی. بابا فرید گنج شکر کی خانقاہ خالی ہو گئی, سب دوڑ گئے دیکھنے کی, زیارت کرنے. ان بزرگوں میں بڑی یگانگت تھی, محبت تھی, کوئی کسی کا دشمن نہیں تھا. وہ سہروردیہ سلسلے کے تھے, یہ چشتیہ سلسلے کے تھے, کوئی فرق نہیں تھا, بالکل ایک تھے. اگر کسی صوفی کو سچ مچ پہچاننا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ دوسرے صوفیوں سے تعلقات کیسے رکھتا ہے, کیسے نبھاتا ہے. اگر دو صوفیوں کو آپس میں شیر و شکر دیکھو تو پہلی پہچان جان لو کہ یہ دونوں صوفیہ کی بارگاہ کے غلام ہیں. اور اگر نفرت پائی جائے تو سمجھ لو کہ یہ دوسری جماعتوں کی طرح کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, صوفی نہیں ہو سکتے ہیں. الفقراء كنفس واحدہ, فقیر تو ایک جان ہوتا ہے چاہے کہیں ہو کیسا ہو, ہے نا. تو بہاؤدین زکریا ملتانی کو دیکھنے کے لیے سب چشتی نکل گئے. بابا فرید نے گھوم کے دیکھا تو خانقاہ خالی. پھر دیکھا ادھر دیکھا, ایک آدمی بچ گیا ہے. کون؟ خادم ہے, لوٹا مانج رہا بیچارہ, لوٹا ملے جا رہا. تو حضرت بابا فرید نے کہا ارے تم نہیں گئے, اعلان ہو رہا ہے تم نہیں گئے باہر, استقامت دکھاؤ. ثم استقاموا. اس نے لوٹا رکھا اور کہا حضرت 20 سال سے آپ کا لوٹا مانج رہے ہیں تو میری بخشائش نہیں ہوگی, اور آج باہر نکل کے ان کی زیارت کر لیں گے تو بخشائش ہو جائے. یہ استقامت ہے, اور استقامت کی ایک قسم ہے. کسی مرید کے اندر ایسی بھی استقامت پیدا ہو جائے بہت بڑی بات ہے. ہم لوگوں کو اس خادم کے طفیل بھی دعا کرنی چاہیے. پروردگارا بابا فرید کے اس گمنام خادم کے طفیل ہمارے قلب و جگر میں بھی اپنے پیر کی چوکھٹ سے ویسا واسطہ دے دے جیسا اس غلام کو بابا فرید سے حاصل. ثم استقاموا. یہ استقامت کے بغیر, اور استقامت کی انتہا تو کربلا ہے, آسان نہیں ہے استقامت, یہ بڑا مشکل کام ہے. استقامت اگر پیدا ہو گئی تو سب ہو گیا, اور استقامت اگر پیدا نہ ہوئی تو کچھ نہ ہوا. رب تو سب کہتے ہیں, میں نے مثال دے دی. ثم استقاموا. سنو اب جو بات آگے آ رہی, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتے اترتے ہیں, ہے نا. فرشتہ نہیں اترتا, فرشتے اترتے ہیں. یہ خیال ہے, ایک فرشتہ نہیں اترتا, فرشتے اترتے ہیں. اچھا یہ بھی خیال ہے کہ مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا, ماضی کا صیغہ نہیں. اتر کے فرشتہ گیا تو گیا, جماعت اتری تو چلی گئی نہیں. ارے ان کا کام ایسا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جب فرشتہ نہیں فرشتے نہ اتر رہے ہیں. اچھا کرتے ہیں, اچھا کرتے کیا ہے, کچھ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. کیا کہتے ہیں؟ خوف مت کھاؤ, حزن مت کرو, غم نہ کرو, ملال نہ کرو, اور تم کو بشارت ہے جنت کی, تم کو بشارت ہے جنت. آپ نے سن لیا
कोई नई बात है? अरे वली तो वली तब बना है जब उसने ये सारी आयतें कुरान में पढ़ ली हैं और कुरान में इस हुक्म को समझ लिया है। कितनी जगह कुरान में है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये कोई नई बात नहीं है जो फरिश्ता कह रहा है। अच्छा चलिए, नई बात सही तो एक का कह देना काफी था, ये बार बार कहना जो आ रहा है तो कह रहा हजरत वसीय मिल्लत अल्लाह खाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्ना। सुनिए सुनिए हजरत मसीहुल मुल्क, कुछ न घबराइएगा, कुछ न डरिएगा, अल्लाह आपका है, आप अल्लाह के हैं और जन्नत की बशारत है आपको। कौन जन्नत की? जिसके बारे में आप पढ़ा सुना लिखा पढ़ा है। ये क्या बात है भाई? हर फरिश्ता आके कहे जा रहा, मेरा गौर करने की बात है। उतर रहा फरिश्ता और कहे जा रहा, सुनिए सुनिए, मत डरिएगा, मत घबराइएगा, जन्नत तो आप ही के लिए है, जन्नत तो आप ही के लिए है ना। ये क्या मांग रहा है भाई? सब आके यही कहे जाते हैं, वो कहे चले जा रहे, वो कहते रहे। और जरा सा और आगे बढ़ा तो फरिश्ते ने कहा नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह। हम हैं वली आपके, हम हैं दोस्त आपके, हम दोस्त हैं आपके, हम दोस्त हैं। बस एक लम्हे की का इंतजार, तवज्जो चाहता हूं। दरअसल मामला यह है कि जैसे ही अल्लाह ताला के यहाँ किसी के वली होने का ऐलान होता है, फलां को मैंने दोस्त बना लिया, मसीहुल मुल्क मेरा दोस्त हुआ, शहीद मिल्लत मेरा दोस्त हुआ, वो अब्दुल रब जिसकी निस्बत से लोग रब्बानी कहलाएंगे वो मेरा दोस्त हुआ, वो मखदूम बुखारी की औलाद मेरी दोस्ती में रंग गई। तो हम आप सुन के जरूर चुप रह जाएं। जानते हैं फरिश्तों में होड़ लग जाती है, एक नई बारात निकलती है, एक नया हुजूम पैदा होता है। हर फरिश्ते को ये फिक्र लाहिक होती है कि हम उतर के जाएं और जाके कहें कि अल्लाह ताला आपको दोस्त बना चुका। और सुनिए सुनिए, अब सारी फिक्र हमको इसकी है कि आप तो उसके दोस्त हो गए, हम आपके दोस्त हो जाए, हम आपके दोस्त हो जाए। और ये सबको कहने की जरूरत है, कोई सुनता नहीं है। हम आपके दोस्त हैं, हम भी आपके दोस्त हैं। लाज रखिएगा, आबरू रखिएगा। आप अल्लाह के दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं। सुभान अल्लाह, सुभान साहब क़िबला से अच्छी गुफ्तगू समाअत फरमाई है, लेकिन अब खिताबत का मुकम्मल लहजा जिस मिजाज के आप मुतहम्मिल हैं, जिसके आप तालिब हैं, उसी रंग का खिताब समाअत फरमाने के लिए आप हज़रात तैयार हो जाइए। इसके लिए मैं गुले गुलजार खानवाद शहबाजिया कलंदरिया